بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ رمضان کریم اپنی تمام رحمتیں برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ چند ساعتیں ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان پر رحم کرے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنی امان میں رکھے۔ آج کا ویلاگ تخت پنجاب آج جو ہوا، بالآخر حمزہ شہباز جن کا حلف جو تھا وہ کافی دنوں سے التوا کا شکار تھا، آج وہ حلف بالآخر ہو گیا۔ حلف کیسے ہوا، یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ عدالتوں میں کل کیا دوڑ لگی رہی، رات گئے تک تحریک انصاف کے وکلاء عدالت کے دروازے پر کھڑے رہ گئے، عدالت نہیں کھلی۔ آج کیا ہوا، اس کا احوال آج کے ویلاگ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ آج حمزہ شہباز کا حلف جو تھا، ہائی کورٹ میں ان کی دائر کردہ تیسری پٹیشن پر جو فیصلہ آیا، بالآخر حلف ہو گیا۔ اور حمزہ شہباز نے عدالت سے استدعا یہ کی تھی کہ پہلے 2 بار ہائی کورٹ صدر اور گورنر پنجاب کو یہ ہدایت جاری کر چکی ہے کہ حمزہ شہباز کا حلف لیا جائے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، عدالت کی توہین کی جا رہی ہے۔ تو نئی جو تیسری پٹیشن تھی حمزہ شہباز کی، کل جو دائر ہوئی دن کو، اور اس پر فیصلہ بھی رات کو آ گیا، اس میں حمزہ شہباز نے استدعا یہ کی تھی عدالت سے کہ وقت اور تاریخ کا تعین کیا جائے حلف لینے کے لیے، اور ان کی خواہش کے مطابق، ان کی درخواست کے مطابق اور ان کی پریئر کے مطابق عدالت عالیہ نے فیصلہ سنا دیا اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو پابند کیا کہ وہ 11:30 بجے دن کو حمزہ شہباز کا حلف لیں گے۔ اب جب یہ حکم سامنے آیا تو اس پر ایک قانونی بحث چھڑ گئی اور تحریک انصاف کے وکلاء نے اس کو چیلنج کرنے کے لیے تیاری کر لی، اور دوسری جانب گورنر پنجاب نے کہا کہ حلف ہوگا کہاں، گورنر ہاؤس میں تو یہ حلف نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا بھی کہنا تھا کہ حمزہ شہباز کا حلف جو تھا وہ سڑکوں پر ہی ہوگا۔ لیکن آج سب کے لیے سرپرائز تھا، حیرت انگیز طور پر کیا ہوا کہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری نے نون لیگ کے جو کارکنان تھے اور جو ان کی قیادت تھی، ان کو گورنر ہاؤس پہنچا دیا۔ گورنر پنجاب، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک صوبے کا آئینی سربراہ، وفاق کا نمائندہ اور گورنر پنجاب اپنے میلوں وسیع محل نما گورنر ہاؤس میں بے بس، لاچار، بے یار و مددگار دکھائی دیا۔ گورنر پنجاب دہائیاں دیتا رہ گیا کہ میرا گھر ہے گورنر ہاؤس، میں اجازت نہیں دے رہا اس حلف کی تقریب کو یہاں بپا ہونے کی۔ لیکن جناب کیا کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی ہوتی ہے تو پھر بھینس بھی اسی کی ہوتی ہے۔ پنجاب پولیس پوری طرح سے وہ حمزہ شہباز کے آج حلف کو یقینی بنانے پر تلی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ گورنر ہاؤس کے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک لان میں، میدان میں محفل جما دی گئی۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے باقاعدہ طور پر یہ ایک نوٹیفیکیشن دیا کہ عدالت عالیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حلف کی تقریب جو ہے حمزہ شہباز کی وہ ہوگی۔ حلف ہوا، راجہ پرویز اشرف نے حلف لے لیا۔ حمزہ شہباز اب باقاعدہ طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہلانے لگے ہیں، اور انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے سے تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں کہ انہوں نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری پنجاب کو اپنے دفتر میں بلا کر میٹنگ کی ہے، اور ان کی انگلی جو ہے اس پر خاصی بحث جاری ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں پنجاب کے 2 بڑے افسران سے، اور انگلی بڑے خاص انداز میں ان کی اٹھی ہوئی ہے، اور یہ انگلی میاں برادران کی بڑی مشہور ہے۔ میاں شہباز شریف کی انگلی بھی افسروں پر ایسے ہی چلتی تھی، اور اب حمزہ شہباز کی انگلی بھی آج ہی سے اس کا چرچا ہونے لگا ہے۔ اب دوسری جانب کیا ہو رہا تھا کہ تحریک انصاف کے وکلاء کل ریٹ پٹیشن فائل کرنے گئے، رات کو جب فیصلہ آیا، لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کل عشاء کے قریب، مغرب کے بعد، کہ کل 11:30 بجے اسپیکر قومی اسمبلی حمزہ شہباز کا حلف لیں گے۔ اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے
جو سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، تحریک انصاف کے وکلاء اپنی پٹیشن لے کر مارے مارے پھرتے رہے، رات گئے تک لاہور ہائی کورٹ کے دروازوں پر کھڑے رہے، لیکن عدالت کے دروازوں پر پڑے قفل کھل نہ سکے۔ آج دوبارہ صبح ان کو امید تھی کہ 11:30 بجے جو حلف ہے وہ رک جائے گا، اس سے پہلے ہماری پٹیشن دائر ہو جائے گی اور شاید عدالت عالیہ جو 11:30 بجے حلف کی کارروائی ہونا ہے اس کو عارضی طور پر روک دے۔ لیکن بڑی دلچسپ کہانی ہوئی عدالت عالیہ کی راہداریوں میں۔ وہ جو روایتی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے آج آزمائے گئے۔ رجسٹرار صاحب نے جو فائل پیش کرنا تھی اس پٹیشن سے متعلقہ عدالت کے روبرو، وہ لٹکائی گئی جان بوجھ کر، اس کو عدالت میں وقت پر پیش نہیں کیا جا سکا۔ پورا سامان تھا، پورا بندوبست تھا کہ حمزہ شہباز کا حلف ایک بار ہو جائے پھر دیکھی جائے گی عدالتی کارروائی۔ عدالتی کارروائی جناب شروع ہوئی اور عدالت نے یہ حکم صادر کیا کہ یہ معاملہ لارجر بینچ کا ہے اور اب ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا جو اس کے بارے میں تحریک انصاف کا موقف سنے گی۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑی قانونی موشگافیاں ہیں کہ حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہوا تھا وہ اسمبلی کے ہاؤس میں نہیں ہوا تھا، وہ وزٹرز گیلری میں ہوا تھا، اور گورنر نے صدر مملکت کو یہ رپورٹ بھی پیش کی تھی کہ جناب ریکارڈ میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے۔ اور مزید ایک آئینی بحران یہ بتایا گیا کہ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ تکنیکی بنیادوں پر مسترد کر دیا کہ یہ استعفیٰ درست نہیں تھا۔ اس میں غلطی کیا تھی کہ استعفے کے لیے آئینی طور پر جو شخص استعفیٰ دیتا ہے اپنے عہدے سے، منصب سے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ پیش کرے۔ تو عثمان بزدار کا استعفیٰ ٹائپ تھا، اس کی کمپوزنگ کی گئی تھی، کتابت کی گئی تھی، اور وہ ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر نہیں تھی۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو استعفیٰ جس مجاز فورم پہ دینا تھا اس پہ انہوں نے دینے کی بجائے وزیر اعظم پاکستان کو مخاطب کر کے اپنا استعفیٰ لکھا تھا۔ گورنر پنجاب نے جب عثمان بزدار کو بحال کیا، ان کا استعفیٰ مسترد کیا، تو عثمان بزدار نے اپنی کابینہ بھی بحال ہونے پر اس کا اجلاس جھٹ سے بلوا لیا، لیکن 11:30 بجے حلف ہو گیا اور اس کے بعد سب کچھ تلپٹ ہو گیا۔ پنجاب پولیس اور چیف سیکرٹری یعنی پورے پنجاب کی مشینری، اس نے انکار کر دیا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب ماننے سے۔ ساری سیکیورٹی، سارا پروٹوکول حمزہ شہباز کو دے دیا گیا، عثمان بزدار سے تمام تر سیکیورٹی اور پروٹوکول واپس لے لیا گیا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چند لمحے پہلے عثمان بزدار کے ساتھ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو لاؤ لشکر تھا سرکاری، وہ تنے تنہا رہ گئے، ایک گاڑی ان کو چھوڑ کر وہ سارا لاؤ لشکر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ چلا گیا۔ یہ کہانی ہے جی۔ اور اب دہائی ہے تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ شریفوں کے لیے عدالتیں رات کو بھی کھل جایا کرتی ہیں۔ شریفوں کی پٹیشنز جو ہیں 3 ان کا فیصلہ 24 اور 48 گھنٹوں میں ریکارڈ مدت میں آ جاتا ہے۔ ہماری پٹیشن پر کبھی اعتراض لگا دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے عدالت کا وقت ختم ہو گیا اور رات کو عدالت کھلتی نہیں ہمارے لیے۔ اگلے دن ہماری اپیل اس وقت سنی جاتی ہے جب حلف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی نظام انصاف، نظام عدل، اس پر انگلیاں اٹھیں گی۔ اور آج جس انداز میں پولیس کا استعمال کر کے بھرپور طریقے سے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے باقاعدہ طور پر حلف کی تقریب جس طرح سے برپا کی گئی ہے، ایک نئی روایت کو جنم دیا گیا ہے، یعنی آئندہ کے لیے بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ جس کی لاٹھی ہوگی بھینس بھی اسی کی گنی جائے گی۔ کہاں کا قاعدہ، کہاں کا قانون، کہاں کا آئین اور کیا ضابطے اور اصول، یہ سب گئے گھاس چرنے۔ جی ہاں، دوہرے معیار ہیں انصاف کے، نظام عدل کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عثمان بزدار کے جس استعفے کو کل تک آج کی حکومت اور کل کی اپوزیشن باقاعدہ طور پر کہتی رہی کہ استعفیٰ غیر آئینی ہے، استعفیٰ غلط ہے، آج اسی استعفے کو جب گورنر نے غیر آئینی قرار دیا تو ان کی دہائی کسی نے نہ سنی۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ ادھر وفاق میں وزیر اعظم پاکستان مطالبہ کرتے رہ گئے تمام اداروں سے کہ ایک بار اس خط کو دیکھ تو لیا جائے جس کو بنیاد بنا کر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا تھا، لیکن کسی ادارے نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور یہی کہانی پنجاب میں ہے کہ جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی گورنر پنجاب دہائیاں دیتے رہ گئے ہیں کہ
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جگہ پر حمزہ شہباز کا جو آئین کے مطابق ووٹنگ ہونا ضروری تھی وہ نہیں ہوئی ہے، بنیاد ہی غلط ہے۔ یہ کہانی ہے جی پنجاب کے تخت کی لڑائی کی۔ آج حمزہ شہباز جس طرح سے بھی جو بھی انہوں نے حربے آزمائے، جس طرح سے بھی پوری سہولت کاری کی گئی، رستے آسان کر دیے گئے، ان کی راہ میں حائل تمام روڑے ہٹا دیے گئے، تمام کانٹے بیوروکریسی نے اپنی پلکوں سے چن لیے، اور حمزہ شہباز جو انوکھا لاڈلا جس نے کھیلن کو چاند نہیں مانگا، اس نے کھیلنے کے لیے مانگی بھی تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگی اور وہ ان کی گود میں ڈال دی گئی۔ یہ کہانی ہے ناظرین آج کی۔ اور اب آخر میں اپنے ویلاگ کے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیوں ضروری تھا حمزہ شہباز کو ہر صورت پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر فائز کرنا، کیوں ضروری ہو گیا تھا۔ یہ انتظار نہیں کیا گیا کہ عدالتیں یہ فیصلہ دے دیتی کہ ان کا جو انتخاب تھا جس پر اعتراض اٹھایا گیا اس کے بارے میں سن تو لیا جاتا موقف، اور پھر عدالت اگر اس کو صائب قرار دیتی، اس انتخاب کو درست قرار دیتی، تو زیادہ شان و شوکت سے، زیادہ عزت سے حمزہ شہباز پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی مسند پر فائز ہو سکتے تھے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں ضروری ہے کہ جو وزیر اعظم سابق پاکستان عمران خان نے کال دی ہوئی ہے دھرنے کے لیے، لانگ مارچ کے لیے، اس کو پنجاب میں سیبوتاژ کرنا، کچلنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اپنے سر پہ کوئی بوجھ نہ لے، بلکہ یہ بوجھ حمزہ شہباز کے مضبوط شانوں پہ ڈال دیا جائے۔ اور حمزہ شہباز کا جو انداز ہے کام کرنے کا، جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب پنجاب میں کیا ہونے والا ہے۔ دمادم مست قلندر ہوگا، کریک ڈاؤن ہوگا تحریک انصاف کے کارکنوں کے اور قیادت کے خلاف۔ آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے بھاری ہیں اور مشکل ہیں۔ دعا صرف اتنی ہے کہ سیاست کا کھیل کسی اور جانب نہ نکل جائے، سیاست تک ہی رہے تو بہتر ہے۔ میرے ملک کے گلی کوچوں کی خیر، میرے ملک کی خیر۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے قیمتی آراء جو ہیں آپ کی اور خیالات، وہ کمنٹس کی صورت دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔